بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ لمعہ چہارم میں ہماری گفتگو کتاب الوصایا کے بارے میں، پھر کتاب الوصایا میں بھی ہماری بحث تھی قبول کے بارے میں کہ قبول کرنا کیا کشف کرتا ہے کہ ملکیت پہلے سے ہی منتقل ہو چکی تھی موسیٰ علیہ کی طرف، یا وہ قبول ناقل ہے۔ ناقل کا مطلب یہ ہے کہ جب تک قبول نہیں کرے گا موسیٰ علیہ تب تک یہ ملکیت موسیٰ علیہ کی طرف نہیں جائے گی۔ اب کاشفیت کی بحث تو ہم پچھلے بحث میں پڑھ چکے، آج جو ہے کیا ہے ہم ناقلیت کی بحث کو جو ہے کیا ہے پڑھیں گے۔ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھیں، ملکیت کے منتقل ہونے کے لیے عقد کا ہونا ضروری ہے، اور عقد مرکب ہوتا ہے دو چیزوں سے، ایجاب سے اور قبول سے۔ تو یہاں پر موسی نے ایجاب تو کیا تھا، قبول نہیں، تو جب تک قبول نہیں ہوگا تب تک وہ عقد نقل ملکیت کا اثر نہیں کرے گا، نتیجے میں قبول ہونے کے بعد عبارت کی طرف۔ وہ وجہ ثانی، پہلی وجہ تو یہ تھی کہ قبول کاشف ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ قبول جو ہے وہ نقل کرتا ہے ملکیت کو جب وہ واقع ہوگا۔ ان القبول معتبر فی حصول الملک، بھائی قبول کرنا معتبر ہے ملکیت کے حاصل ہونے میں، جب تک قبول نہیں ہوگا ملکیت حاصل نہیں ہوگی۔ فہوا، تو یہ قبول اما جزء سبب، سبب سے مراد کیا ہے؟ عقد، جو کہ ملکیت کو نقل کرتا ہے، یا قبول اس کا جز ہے، جب تک یہ قبول نہیں آئے گا تب تک وہ سبب اپنا اثر یعنی نقل ملکیت نہیں دکھائے گا۔ او شرط، یا اگر ہم جزء سبب نہیں مانتے تو بھی ہم شرط مانتے ہیں کس کے لیے؟ نقل ملکیت کے لیے۔ کا قبول البیع، جیسے کہ بیع کا قبول کرنا، ٹھیک ہے جناب، یہ کیا ہے؟ جزء سبب ہے۔ لیکن فضولی میں پھر جو ہے کیا، وہ اجازے کی طرف چلے جائیں گے، پھر اجازہ جو ہے وہ شرط ہے۔ یا نماز کے لیے رکوع سجود نماز کے اجزاء ہیں، لیکن طہارت اور روح قبلہ شرائط نماز ہیں۔ فَيَمْتَنِعُ تَقَدُّمُ الْمِلْكِ عَلَى الْقَبُول کہہ لیں، یا علی الجزء او سبب علی البدلیت ان کی طرف پلٹا دیں، تو ملکیت مقدم ہو جزء سبب پر، ملکیت مقدم ہو شرط پر، یہ ممتنع ہے۔ وَقَوْنُهَا، پھر دوسری دلیل کہ بھائی صرف ایجاب کے ذریعے ملکیت منتقل نہیں ہوتی، کیوں؟ وَقَوْنُ الْوَصِيَّةِ مِنْ جُمْلَةِ الْعُقُودِ، وصیت عقود میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ یرشد، اس وصیت کا عقود میں سے ہونا یہ ہمیں رہنمائی کرتا ہے الی ان القبول جزء سبب الناقل للملک، بھائی یہ جو قبول ہے یہ اس سبب کا جز ہے جو ملکیت کو نقل کرتا ہے، وہ سبب کیا ہے؟ عقد ہے۔ والآخر، اور اس سبب کا دوسرا جز کیا ہے؟ الایجاب، وہ ایجاب ہے۔ کما یستفاد من تعریفہم، جیسے کہ اس بات کا استفادہ کیا جاتا ہے علماء کرام کی جو ہے کیا ہے؟ تعریف سے۔ کس بات کا؟ کہ بھائی ایجاب اور قبول جزء سبب ہیں، ٹھیک ہے۔ تعریفہم العقود، جب علماء نے تعریف کی ہے عقود کی، کیا تعریف کی ہے؟ بأن العقود الالفاظ الدالۃ، بتحقیق عقود ایسے الفاظ ہیں جو دلالت کرتے ہیں علی نقل الملک، کہ ملکیت منتقل ہو جائے، علی الوجہ المناسب للعقد، یا علی الوجہ المناسب للملک، ٹھیک ہے۔ عقد کی طرف پلٹائیں، بھائی جو عقد جیسے منتقلی پر دلالت کرتا ہے، بیع نقل عین پہ دلالت کرتا ہے، ٹھیک ہے، خود کہتے ہیں وَهُوَ الْعَيْنُ فِي الْبَيْعِ وَالْمَنْفَعَةُ فِي الْإِجَارَةِ، بیع میں عین منتقل ہوتی ہے اور اجارے میں منفعت منتقل ہوتی ہے۔ وَنَحْوِ ذَلِكَ، اعارہ میں صرف اور صرف استفادہ منتقل ہوتا ہے، اس میں کوئی کرایہ وغیرہ نہیں ہوتا ہے۔ فَيَكُونُ الْمَوْتُ شَرْطًا فِي انتقال الملک، بس یہ موت شرط ہے ملکیت کے منتقل ہونے کی۔ کما ان الملک للعین، جس طریقے سے عین کا مالک ہونا جو میں منتقل کرنا چاہتا ہوں، اور والعلم بالعوضین، اور عوضین کا علم ہونا چاہیے کہ عوض کیا ہے اور معوض کیا ہے، شرط فی انتقال الملک، ملکیت کے انتقال میں۔
فَإِنْ اجتمعت الشرائط قبل تمام العقد، اگر شرائط سب کے سب موجود ہوں عقد کے پورے ہونے سے پہلے. بھائی کیسے شرائط پورے ہوں گے؟ بِأَنْ كَانَ مَالِكًا لِلْمَبِيعِ، بِأَنْ كَانَ یعنی ایک شخص ایک پارٹی مالک ہے مبیع کی، تو تحققت ثمرۃ العقد، تو عقد کا ثمرہ متحقق ہوگا بہی عقد کے ذریعے. وہ عقد کا ثمرہ کیا تھا کہ بھائی یہ گھر پہلے زید کا تھا، اب وہ میرا ہونا چاہیے کیونکہ بے واقع ہوئی ہے. وَإِن تخلف بعضها، لیکن اگر ان شرائط میں سے بعض تخلف پذیر ہوں یعنی بعض واقع نہ ہو، فقد یحصل منہ، تو اسے تخلف سے حاصل ہوتا ہے بطلانہ، اس عقد کا باطل ہونا. کل علم بالعوض، جیسے علم بالعوض اگر نہیں ہے تو عقد باطل ہو جائے گا. وقد طبقہ، لیکن کچھ ایسے شرائط ہوتے ہیں جن کے ختم ہونے سے عقود ختم نہیں ہوتے، عقود باقی ہوتے ہیں، لیکن موقوفتاً وہ عقود متوقف ہوتے ہیں علی ذالک شرط، اس شرط پر. فَإِذَا حَصَلَ، تو جب وہ شرط حاصل ہوگی، تحقق تأثیر سبب، تو اس سبب کا اثر کرنا وجود میں آ جائے گا. الناقل، وہ سبب جو نقل کرتا ہے ایک چیز ایک شخص سے دوسرے شخص کی طرف، وہ العقد، وہ سبب ناقل کیا ہے؟ وہ جناب عقد ہے. اجازت المالک فی عقد الفضولی، جیسے مالک اجازت دیتا ہے عقد فضولی میں، تو یہ اجازت آ کے کہتی ہے کہ اب وہ بیع فضولی یا وہ نکاح فضولی یا اجارہ فضولی صحیح ہے. یعنی ایجاب بھی ہوا تھا عقد فضولی میں، قبول بھی ہوا تھا، لیکن اس میں مالک کی چونکہ اجازت نہیں تھی، تو اجازت نہ ہونے کی وجہ سے وہ عقد باطل نہیں ہوگا، لیکن وہ عقد متوقف ہوگا اجازت پر. والموت فی الوصیہ، اور وصیت میں، وصیت اپنی جگہ پر صحیح ہے لیکن وہ نافذ العمل اس وقت ہوگی جب موسی صاحب مر جائے. فالانتقال حصل بالعقد، تو یہ ملکیت کا منتقل ہونا عقد کے ساتھ ساتھ حاصل ہو گیا تھا. لکنہ موقوف علی الشرط المذکور، لیکن یہ انتقال متوقف تھا اس شرط پر کہ جس کا ذکر ہو چکا، یعنی بیع فضولی میں اجازت اور وصیت میں موت. فَإِذَا تَأَخَّرَ قبول الوصیہ، تو جب وصیت کا قبول کرنا متأخر ہو کس ایجاب سے، کان الملک موقوفاً علی القبول، تو یہ ملکیت قبول پر متوقف ہے. جب تک قبول واقع نہیں ہوگا ملکیت منتقل نہیں ہوگی مصالحہ کی طرف. وشرط وهو الموت، اور شرط انتقال کے موت ہے. حاصل، وہ تو حاصل ہو چکی ہے قبلہ، قبول سے پہلے. فلا يتحقق الملک قبل القبول، تو نتیجے میں قبول کرنے سے پہلے ملکیت وجود میں نہیں آئے گی، ملکیت حاصل نہیں ہوگی. یشکل، کہتے یہ ناقلہ ہونے پہ ہمیں اشکال ہے. یشکل کا نائب فاعل یوں کہ وَيُشْكَلُ عَلَى الْوَجْهِ الثَّانِي، اس قبول کے ناقلہ ہونے پر ہمیں اعتراض ہے. بِأَنَّ هَذَا لَوْ تَمَّ، بتحقیق اگر یہ بات تمہاری کمپلیٹ ہو، اگر تمہاری بات صحیح ہو، کون سی؟ کہ قبول جب تک نہیں کیا تب تک نقل ملک نہیں آئے گا. یقتضی، تو یہ آپ کا قول تقاضا کرتا ہے ان قبول الوصیت لو تقدم علی الموت، اگر وصیت کا قبول کرنا موت سے پہلے ہو تو پھر حصل الملک بالقبول، پھر تو اس قبول کے ذریعے ملکیت حاصل ہو جائے، کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ قبول ذریعہ ہے ملکیت کے حاصل کرنے کا. حصولا متوقفا علی شرط، لیکن یہ ایسا حصول ہوگا جو متوقف ہوگا شرط پر. وہ شرط کیا ہے؟ وہ موت ہے. فیکون الموت کاشفا، پھر گویا کہ یہ موت کشف کرتا ہے ان حصول ہی، کہ ملکیت حاصل ہو چکی تھی مصالحہ کو قبول کے بعد. کا اجازت المالک بعد العقد، جیسے مالک اجازت دیتا ہے عقد کے بعد، تو یہ اجازت دینا کشف کرتی ہے کہ عقد کے ساتھ ساتھ نقل و انتقال ہو چکا تھا. والقائل بنقل، اور وہ علماء یا وہ مولوی صاحب جو قائل ہے کہ قبول نقل پر دلالت کرتے ہیں، لا یقول بحصول الملک، وہ قائل نہیں ہے بحصول الملک کہ ملکیت حاصل ہو جائے گی موت سے پہلے مطلقہ، چاہے قبول کو جزء عقد مانے یا شرط مانے. فتبین، بس یہ بات واضح ہو گئی کہ ان الموت شرط فی انتقال الملک، کہ
کہ بھائی موت جو ہے وہ شرط ہے ملکیت کے منتقل ہونے میں، بل حقیقت الوصیت تملیک بعد الموت، بلکہ وصیت کی حقیقت یہ ہے کہ مرنے کے بعد ہی مصالحہ مالک بنے گا۔ بھئی آپ کو کیسے پتہ چلا کہ مرنے کے بعد مالک بنے گا؟ کما علم من تعریف الوصیت، جیسے کہ یہ بات ہمیں وصیت کی تعریف سے معلوم ہوئی۔ وصیت کی ہم نے تعریف کیا کی تھی کہ وہ مالک بنے گا تملیک العین بعد الوفات۔ فَإِن تقدم القبول، لیکن اگر قبول مرنے سے پہلے ہو، تقدم بر ایجاب نہیں بلکہ تقدم بر موت، توقف الملک علی الموت، پھر بھی ملکیت متوقف ہوگی موت پر۔ کس کا موت؟ موسی صاحب کا موت۔ وَإِن تأخر عنہ، اور اگر یہ قبول متأخر ہو موت سے، فمقتضى حکم العقد، تو عقد کے حکم کی تقاضا کیا؟ عدم و تحقق ہی، بھائی عقد متحقق ہی نہیں ہوا بدون القبول، قبول کے بغیر، یعنی پھر تو ہم کہیں گے یہ وصیت ہی نہیں ہوئی ہے۔ فَيَكُونُ تمام الملک موقوفاً علی الایجاب والقبول والموت، پھر تو گویا کہ پوری ملکیت تین چیزوں پر متوقف ہو گئی، ایجاب پر، قبول پر اور موت پر۔ اب شہید ثانی سے پوچھتے ہیں کہ بلا آپ فرمائیں آپ کی نظر میں یہ قبول جو ہے کیا ہے، کاشف ہے یا ناقل ہے؟ کیونکہ ہمیں آپ کے نظریے کی زیادہ امتحان میں بھی ضرورت پڑتی ہے۔ تو شہید ثانی فرماتے ہیں فَالْقَوْلُ بِالْكَشْفِ مُتَوَجِّهٌ، بھائی اگر ہم کشف کے قائل ہو جائیں تو یہ قول جو ہے کیا وہ بہتر ہے، لیکن کیا کریں؟ لولا مخالفت ما علم، اگر مخالفت نہ ہوتی ما اس چیز کی جو جانی گئی ہے من حکم العقد، عقد کے حکم سے۔ وہ عقد کا حکم کیا ہے کہ ملکیت جو ہے وہ جناب محقق ہوگی قبول کے بعد۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جیسے ہم کسی کی تعریف کرتے ہیں، بھائی تم بہت ہی اچھے بندے ہو، اگر یہ تم میں چیز نہ ہوتی، یعنی گویا کہ یہ تعریف نہیں ہوئی، تو شہید ثانی قول کاشف کو مانتے ہیں، کہتے ہیں اگر یہ آگے والی چیز نہ ہو، پس آگے والی چیز ہے، نتیجے میں قول کاشف کو ماننا مشکل ہے، بلکہ گویا کہ انڈائریکٹ انہوں نے ناقل کو مان لیا۔ تو اب ہماری آج کی گفتگو قبول کے بارے میں تھی کہ قبول کرنا کاشف ہے یا ناقل۔ اب انشاءاللہ کاشف اور ناقل کے اثرات آپ لوگ بتائیں گے۔ ناقل اگر مانیں گے تو اگر موسی کے پاس مصالحہ کا باپ تھا عبد اور اس نے ابھی قبول نہیں کیا تھا، تو جیسے ہی موسی مرے گا تو مصالحہ کا باپ آزاد نہیں ہوگا جب تک قبول نہیں کرے گا۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔